انسان دوستی کی عظیم مثال، ڈاکٹر نے مریض کی جان بچا لی۔ عباسی شہید ہسپتال میں آپریشن کے دوران لائٹ چلے گئی، ڈاکٹرز نے موبائل فون کی ٹارچ کی روشنی میں سرجری کی۔ آپریشن تھیٹر میں موجود مانیٹر بیٹری کے بیک اپ پر چلتا رہا۔ ڈاکٹر مسیحا ہوتے ہیں کی مثال سچ ثابت ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے اسپتال میں سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے پر زور دیا۔ سیسی کے ماتحت چلنے والے لانڈھی اسپتال کو علاج کی ضرورت، ایک طرف تڑپتے مریض، دوسری جانب لوڈ شیڈنگ۔ اسپتال کے اختیارات محدود ہونے سے علاج معالجے میں تاخیر۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کا کہنا تھا اسپتال میں 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے نا، وہ ہماری سارا جو ہے نا جو سسٹم ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا اراؤنڈ دا کلاک آئی سی یو ہے، کیجویلٹی ہے اور پیٹس این آئی سی یو ہے، جہاں پر یہ بچے جو ہے نا انکیوبیٹرس میں ہیں۔ آئی سی یو پہ 20 کے 20 وینٹیلیٹر ہمارے فنکشنل ہیں، تو وہاں پر ان کو رن کرنے کے لیے ہمیں 1 منٹ بھی ہم لائٹ کو آف نہیں کر سکتے۔ مکمل وظیفہ ملنے پر ہی احتجاج ختم ہوگا۔ عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹرز کا 2 ٹوک اعلان، 9 روز بھی او پی ڈیز کا بائیکاٹ، درجنوں آپریشن ملتوی، دور دراز سے آئے مریض رل گئے۔ مظاہرین نے واضح کیا ہمیں چند ماہ کا نہیں بلکہ وظیفہ چاہیے۔ نااہل پولیس افسر تھانے دار نہیں بن سکے گا، آئی جی کے حکم نے سفارشی تھانے داروں کی نیندیں اڑا دی۔ ہائی کورٹ کے حکم پر آئی جی نے ایس ایچ اوز کے لیے احکامات جاری کیے۔ چند روز میں بڑے پیمانے پر تبادلوں کا امکان، صرف گریجویٹ اور اپر کورس کوالیفائڈ افسر کو ہی ایس ایچ او لگایا جائے گا۔ رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کی درخواستوں میں جعل سازی کا انکشاف، محکمہ خزانہ کی نشاندہی پر محکمہ تعلیم کا ایکشن، ڈائریکٹرز ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران کو خبردار کیا۔ بیک ڈیٹ ریٹائرمنٹ کیسز میں ملوث افراد کے خلاف ایکشن ہوگا۔ اس وقت ٹوٹل جو ہے آل ٹوگیدر 94,795 لوگوں کو کچے کے علاقے سے نکالا گیا۔ حکومت سندھ کی جانب سے وہاں پہ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور جو بھی اسسٹنٹ کمشنرز ہیں مکمل طور پر فیلڈ میں موجود ہیں۔ ابھی تک جو ہے 3,28,473 لائیو اسٹاک جو ہے اس کو ایویکیویٹ کیا گیا ہے۔ 6 لاکھ سے زائد جو ہے لائیو اسٹاک کو جو ہے وہ ابھی تک ویکسینیٹ کیا گیا ہے، اور اس کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ جانوروں میں بیماری نہ ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ سندھ میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے انتظامات مکمل ہیں، سینئر وزیر شرجیل انعام میمن بولے انسانی جانوں کو بچانا اولین ترجیح ہے، خدشے سے کم پانی سندھ آ رہا ہے۔ مانیٹرنگ سیل 24 گھنٹے فنکشنل، 500 کیمپ قائم کیے، 95,000 لوگوں کو کچے کے علاقے سے نکالا۔ گٹو پر 3,07,000 کیوسک پانی ہے، پنچنت پر پانی کم ہوا، 6 لاکھ جانوروں کی ویکسینیشن کر لی گئی۔ سندھ میں ممکنہ سیلاب، 94,864 افراد محفوظ مقام پر منتقل۔ چیف سیکرٹری کا رین اینڈ فلڈ ایمرجنسی مانیٹرنگ سیل کا دورہ، محکمہ آبپاشی اور دیگر محکموں کے افسران نے بریفنگ دی۔ آصف حیدر شاہ نے دعویٰ کیا 10 لاکھ کیوسک سیلابی ریلے کے لیے تیاری مکمل کر لی، عوام کو انتظامیہ سے تعاون کرنا چاہیے۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک فوج الرٹ، فوج کے دستے ضروری سامان کے ساتھ تعینات، دستے ریسکیو ریلیف آپریشنز میں بھرپور حصہ لیں گے۔ پاک فوج، رینجرز کے دستے سول ایڈمنسٹریشن کے شانہ بشانہ۔ 8-10 لاکھ کیوسک پانی آنا ہے۔ اس پوری صورتحال میں جو مقامی حکومتیں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر یا ان کا رول نہ ہونے کے برابر نظر آ رہا ہے، یعنی کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو کوٹری بیراج پہ بھی جانا پڑ رہا ہے یا سکر بیراج پہ بھی پتہ نہیں کہاں وزٹ کرنے گئے، وہ اچھی بات ہے گئے۔ اس صوبے پر ایک ایفیکٹو، ایک مالیاتی خود مختار بلدیاتی نظام نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کا رول کہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات ہر طرف سامنے آ رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی بولے سیلابی صورتحال نے ملک بھر میں تباہی مچائی، حکومت سندھ میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے مکمل انتظامات کرے، متاثرین کو بر وقت امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ساحل سمندر پر نیلا پانی، سنہری ریت، ٹھنڈی ہوائیں ماضی کا حصہ، اب ہر طرف گندگی کے ڈھیر اور نالوں کا پانی بہنے لگا۔ صاف شفاف سمندر اب آلودگی کی لپیٹ میں آ گیا۔ ماہرین ماحولیات نے آبی حیات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔
بچے ہوتے تھے تو آتے تھے، صاف شفاف سمندر ہوتا تھا اور کوئی گندگی نہیں ہوتی تھی، اس میں کوئی آلودگی نہیں ہوتی تھی. تو وہ ایک وقت بہت اچھا تھا. گندلے پانی سے ایک پورا ماحول خراب ہو رہا ہے اور اس سے لوگوں کو نقصان ہے، جل کی بیماریاں پھیل رہی ہیں گندے نالے کی وجہ سے. کوئی پوچھنے والا نہیں، پرسان حال نہیں ہے. اتنی اچھی جگہ ہے اور لوگ یہاں پہ اپنی سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے نالوں وغیرہ کا یا اس طرح، مطلب گندگی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. وہاں پہ جاندار وغیرہ بھی ہیں تو ان کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ان میں یہ گندگی جا رہی ہے اور ماحول خراب ہو رہا ہے پورے. گریڈ 19 کے 5 افسران کے تقرر و تبادلے. ایڈیشنل سیکرٹری بلدیات ہاؤسنگ پلاننگ کنول نظام بھٹو کا تبادلہ. مینیجنگ ڈائریکٹر ماس ٹرانزٹ اتھارٹی ٹرانسپورٹ تعینات. عبید اللہ ایڈیشنل سیکرٹری صحت بن گئے. سلیم الدین میمن ایڈیشنل سیکرٹری انڈسٹریز کامرس مقرر. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا. ہم اس پر بالکل واضح ہیں، قائم ہیں کہ اگر ہمیں واجبات کی یقین دہانی نہیں ہوتی ہے تو پیر سے کوئی بھی کراچی کا استاد ان تینوں امتحان جہاں پر اسسمنٹ کے مراکز ہیں وہاں پر نہیں جائے گا، اور اس کی تاخیر کی ذمہ داری کسی پر عائد نہیں ہوگی، صرف سیکریٹری بورڈز اینڈ یونیورسٹیز کے اوپر جو ہے اس کی ذمہ داری عائد ہوگی، چونکہ وہی ان کے فنڈ ریلیز نہیں کر رہے ہیں. انٹر سال اول کے نتائج تاخیر کا شکار ہونے کا خدشہ. سندھ پروفیسرز اینڈ لیکچرارز ایسوسی ایشن کا اسسمنٹ کے بائیکاٹ کا اعلان. صدر منور عباس نے واضح کیا کراچی کا کوئی استاد کسی اسسمنٹ سینٹر میں ڈیوٹی نہیں دے گا. نتائج میں تاخیر کی ذمہ داری سیکرٹری بورڈ اینڈ یونیورسٹیز پر ہوگی. افغانستان اگر ٹرین سے مال جائے تو ہمارے فیول کا خرچہ بچے گا، ہمارے روڈ خراب ہوتے ہیں اس کا خرچہ بچے گا، ٹائر خراب ہوتے ہیں اس کا خرچہ بچے گا، جو ہماری انڈسٹریز کو نقصان ہوتا ہے راستے میں مال یہاں اتر جاتا ہے وہ سب پرابلم صحیح ہو جائے گا. کئی انڈسٹریز ہماری اس کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے، وہ سب بند نہیں ہوں گی، انڈسٹریاں چلتی رہیں گی. کراچی میں سرکولر ریلوے چلے گی تو مزدور طبقے کو ریلیف ملے گا. کوشش ہوتی ہے مسائل بات چیت سے حل ہوں. صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی کا کہنا تھا ریلوے کی کارکردگی بہتر ہو رہی ہے، اچھا کام کرنے پر ساتھ کھڑے ہوں گے. محکمہ ریلوے کئی سالوں بعد منافع میں آیا. چیئرمین بزنس گروپ زبیر موتی کا ڈرائی پورٹس کو ڈیجیٹلائز کرنے کا مطالبہ. شکوہ کیا پورٹ سے بائی پاس تک کوئی راستہ نہیں، بائی پاس بننے سے ٹریفک حادثات بھی ختم ہو جائیں گے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کراچی جو ہے اس کو جو اتنا بڑا ٹریفک ہے اس میں سے 70% بائی اوتھ جو ہے یہ ایکسیڈنٹ ختم ہو جائیں گے. آپ پڑھتے ہیں نا ڈمپر نے مارا، فلانے نے مارا، ٹرک نے مارا، وہ بندہ مر گیا فلانا. آپ کے پاس مجھے بتاؤ آپ اگر روز کے اگر آپ 14,000 ٹن مال 14,000 کنٹینر آپ اگر ہینڈل کرتے ہیں جانے تو اسی سے ہے نا، اور آپ کے پاس بائی پاس ہی نہیں ہے. اب ناردرن بائی پاس بنا ہوا ہے، پورٹ سے بائی پاس کا راستہ کوئی نہیں. ٹریڈرز کو چور کہنے والا وہ خود چور ہے، سیدھی سمپل سی بات ہے. وہ جو مرضی ہو، جتنا مرضی طاقتور ہو، جتنا مرضی وہ اثر رسوخ رکھنے والا ہو، لیکن آپ نے تو چور کو پکڑنا ہے نا. آپ نے جو ٹیکس نہیں دیتا، اور ہم کس کو پکڑتے ہیں؟ جو ٹیکس دیتا ہے. یہ بڑا آسان ہدف ہے، اس کو جا کے پکڑ لینا. اور جو ٹیکس نہیں دے رہے اور ان کی تمام ایکٹیویٹی سے آپ آگاہ ہیں تو اصل مقصد جو ہے اس کے گریمان میں ہاتھ ڈالنا ہے. کراچی چیمبر کی تجاویز پر عمل درآمد کریں گے. وزیر ریلوے حنیف عباسی کی یقین دہانی. واضح کیا تاجروں کو چور کہنے والے خود چور ہیں. ٹیکس چوروں کی گریبانوں پر ہاتھ ڈالنے کا اعلان. ریلوے سسٹم کو ڈیجیٹلائز کرنے کا وعدہ. واضح کیا مفت ٹکٹ کا کلچر اب نہیں چلے گا. لاہور کے ماڈل پر کراچی کا اسٹیشن بنایا جائے گا. کراچی کو مائنس کرنے سے معیشت نہیں چل سکے گی. ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ عورت کو جو بنیادی حق حاصل ہونا چاہیے عورت کو تحفظ حاصل نہیں ہے. آج بھی تحفظ کے لیے عورت پریشان ہے. ہمارے شہر کراچی میں لاکھوں خواتین ہیں جو فیکٹریوں میں جابس کرتی ہیں. ان خواتین کا بھی حق یہ بنتا ہے کہ ان کو تحفظ دیا جائے. جماعت اسلامی خواتین کے تحفظ کے لیے پریشان. منم ظفر خان کا انڈسٹریز میں کام کرنے والی خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ. خواتین کے لیے الگ ٹرانسپورٹ کے انتظامات پر بھی زور دیا. حجاب کو حیا کی علامت قرار دیا. لیاقت آباد ڈاک خانے کے قریب سوئے ہوئے شخص کو آگ لگا دی گئی. 35 سالہ مرتضیٰ پر پیٹرول چھڑکا گیا. سول اسپتال منتقل. پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا.
हुजूर सरवर कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न विलादत ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर कूचा कूचा करिया करिया जगमगाने लगा। मिलाद मुस्तफ़ा की महफिलें सज गई। आशिकान रसूल ने गलियों, महलों, तिजारती मराकिज़ को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया। फ़ज़ा दुरूद सलाम और मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाओं से मुअत्तर। जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में सीरत नबवी कॉन्फ्रेंस उलमा माहिरीन तालीम तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुक़र्ररीन का सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने पर जोर। नौजवानों को सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी का हिस्सा बनाने की तलक़ीन। इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमात इल्तिवा का शिकार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मफरूर मुलजिम रोमान को इश्तिहारी करार दे दिया। मफरूर मुलजिम मोहसिन अंसारी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। MQM रहनुमा आमिर खान समेत 4 मुलजिमान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समात पर गवाह को भी पेश करने का हुक्म। लापता 3 शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, शहरी गुमशुदा नहीं रहा, जो कानूनी कार्रवाई करनी है मुतालिका अदालत जाकर कीजिए। यहाँ से दरख्वास्त निपटाई जाती है। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर को पेशरफ रिपोर्ट साफ पेश करने का हुक्म। MA जिन्नाह रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाका। सूबाई हुकूमत, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जनूबी, DG सीपा और दीगर को नोटिस। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समात पर फ्रीकेंट से जवाब तलब कर लिया। एयरपोर्ट खुदकुश हमला केस, मुलजिमा गुलनिसा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। सरकारी वकील ने फिर मोहलत तलब कर ली। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ इख्तियार किया। मुलजिमा को खुदकुश हमलावर के साथ देखा गया। वकील दरख्वास्त गुजार बोले, जो कुछ भी है दिखाया जाए, ताखीर ना की जाए। जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क्स दिए, आज बेंच का आखिरी रोज है, इसके बाद रोस्टर तब्दील हो जाएगा। कराची की सड़कें आज़ाब बन गई। शहरी खार कुरंगी 1.5 नंबर में सड़क टूट फूट का शिकार। उबलते गटरों का पानी पीने के पानी में शामिल होने लगा। नाजिम डाउन की गैर जिम्मेदारी पर शहरी बरहम शिकायत के अंबार लगा दिए। मेरी बहन, ये तो 1.5 साल से सड़क टूटी हुई है। यूसी चेयरमैन बोलता है ये हमारा काम नहीं है, हमारा इलाके का काम है। इस इलाके का यूसी चेयरमैन बोलता है ये हमारा काम नहीं है, हमारे अपने इलाके का काम है। तो ये क्या रोड लावारिस है? सीवरेज का पानी जो है वाटर बोर्ड की मेहरबानी से खोला जा रहा है। ये पानी जो है ना, ये वहीं से लाइनों में फुल पानी जो है ना सीवरेज का हमारे घरों में अब से नहीं, तकरीबन 1.5 महीने से हम लोग यही पानी देख रहे हैं। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम कंपनी को ढोक सुल्तान पर तेल और गैस के नए दरियाफ्त मिल गए। PPL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। और प्रोटीज की वापसी। 4 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट की गूंज। पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर तक कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। 20 से 24 अक्टूबर तक दूसरे टेस्ट मैच की मेजबानी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम करेगा। रावलपिंडी में ही 28 अक्टूबर को वनडे सीरीज का आगाज होगा। दीगर 2 मैचेस बिलतरतीब 31 अक्टूबर और 2 नवंबर को इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में होंगे।